اور خاص کر خودکشی میں ہمارا جوان طبقہ زیادہ شامل ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جوان طبقہ خودکشی میں زیادہ ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے۔ زیادہ تر جو کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ نوجوان طبقے کے آ رہے ہیں، اور نوجوان سے جو ایجڈ طبقہ ہے اس کے کم، اور بچوں کے اس سے کم، بچوں کے تو نہ کے برابر ہیں۔ تو خودکشی کیا ہے؟ خودکشی کرنے والے کو مرنے کے بعد کیا ملے گا؟ آیا اس کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ حدیث رسول کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ سب حوالے کے ساتھ اس مختصر سی گفتگو میں ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ تو دیکھیں، خودکشی جو ہے اس میں جو مین سب سے زیادہ وجہ سامنے آتی ہے خودکشی کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا خودکشی میں نوجوان طبقہ زیادہ شامل ہے، اور نوجوان کے ساتھ ساتھ خودکشی ہوتی کس وجہ سے ہے؟ تو اس میں جو سب سے بڑی وجہ شامل ہے اور جو سب سے بڑی وجہ سامنے نکل کے آتی ہے وہ ٹینشن، فکر، یعنی فلاں ٹینشن میں تھا خودکشی کر لی، زیادہ تر ٹینشن، بزنس میں لاس ہوا اس کی ٹینشن، خودکشی کر لی، کہیں رشتہ نہ ہوا تو خودکشی کر لی، رشتہ ٹوٹ گیا تو خودکشی کر لی، والدین سے رگڑا جھگڑا ہو گیا تو خودکشی کر لی، بھائیوں سے رفڑا ہو گیا تو خودکشی کر لی، کوئی لین دین کا میٹر تھا اور اس کی فکر لاحق ہوئی تو خودکشی کر لی۔ یعنی فکر جو ہے، ٹینشن جو ہے، اس کی وجہ سے خودکشی ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں، کیا آیا ٹینشن بڑھنے سے خودکشی کر سکتا ہے انسان؟ کیا خودکشی ٹینشن زیادہ ہو جانے سے کرنا چاہیے؟ تو معزز سامعین، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ٹینشن وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کو دنیا میں ٹینشن نہیں ہے؟ کسی کو کم، کسی کو زیادہ، ٹینشن سب کو ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تو جو اس کی مٹی کا خمیر بنایا گیا، اس پر غموں کی بارش زیادہ ہوئی اور خوشی کی بارش کم ہوئی۔ جیسا کہ میں ذہن میں آ رہا ہے کہ کہیں میں نے پڑھا 39 دن غم کی بارش اللہ نے کی اس زمین پر، اس مٹی پر جس خمیر سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور ایک دن خوشی کی بارش کی۔ تو غم انسان کی زندگی میں زیادہ ہے، ٹینشن سب کو ہے۔ پھر سب خودکشی کیوں نہیں کرتے؟ چند کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے، کچھ لوگ اپنی ٹینشن پر قابو پا لیتے ہیں، کچھ لوگ اتنے کمزور ہو پڑ جاتے ہیں کہ وہ اپنی ٹینشن پر، اپنی فکر پر قابو نہیں پا پاتے اور وہ بے قابو ہو کر کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو میں ان کو کہوں گا کہ وہ مرد نہیں ہے، یعنی مرد سے مراد میں یہ نہیں لے رہا ہوں جنس، یعنی مرد سے مراد یہ ہے کہ وہ بہادر نہیں ہے، وہ بہادر میں ان کو نہیں مانتا، وہ بزدل ہیں جو ٹینشن کو جو ہے نبھا نہ سکتے ہوں اور ٹینشن سے ہار کر کے خودکشی کر لیتے ہوں۔ میں ان کو بہادر نہیں سمجھتا، میں ان کو کھلا چیلنج کہتا ہوں کہ وہ دیتا ہوں کہ وہ بزدل ہیں، پکے بزدل ہیں کہ وہ اپنی ٹینشن پہ قابو نہ پا پائے اور بے قابو ہو کر کے انہوں نے خودکشی کر لی۔ مثال کے طور پر، کیا فکر صحابہ کرام سے زیادہ ہے ہمیں؟ کیا فکر ہمارے اسلاف کو کتنی بڑی فکر لائق تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، پورا مکہ میرے نبی کا مخالف ہو گیا، مکہ کے لوگ میرے نبی کا دانا پانی بند کر دیا، جس کو سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں، کر دیا، اور صحابہ ابی طالب میں میرے نبی کو محصور کر دیا گیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، کہ اتنی بڑی ٹینشن ہمارے سامنے آ سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ظاہری طور پر کھانے کا بھی میٹر سب سے اہم تھا۔ کبھی کبھی میرے نبی کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا، کھانے کی ٹینشن الگ تھی میرے نبی کے گھر میں، خاندان کو لے کر ٹینشن الگ تھی میرے نبی کے گھر میں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، پھر اسلام کو دنیا میں پھیلانا تھا، تبلیغ دین کی ٹینشن الگ تھی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد دنیا میں آنے سے پہلے وصال کر گئے، اور والدہ میرے نبی کے بچپن میں وصال کر گئیں، یتیم ہونا بھی میرے نبی کے ساتھ ہے، یہ ٹینشن الگ تھی۔
لیکن کیا کبھی کوئی اسی طرح کی حدیث آپ کو کہیں ملتی ہے کہ زیادہ ٹینشن ہو تو آپ خودکشی کر سکتے ہیں، دنیا سے آپ جو ہے ختم ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا سے جو ہے ختم کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ پھر صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں آپ کہ جن کی زندگیوں کے لالے پڑ گئے۔ صدیق اکبر کو اتنا مارا مکہ کے لوگوں نے کہ چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا، چہرہ سوج گیا تھا، متبرم ہو گیا تھا، اتنا مارا تھا۔ لیکن کیا کوئی خودکشی کا ان کی زندگی میں راستہ تھا؟ کوئی ذکر ہے؟ نہیں۔ وہ لوگ بزدل ہیں جو اپنی ٹینشن میں پڑ کر کے خودکشی کو گلے لگا لیتے ہیں۔ ادھر آئیے، میدان کربلا میں امام حسین کے سامنے کتنی بڑی ٹینشن تھی۔ بھائی کٹ گئے، بیٹے کٹ گئے، خود نہ پانی ہے نہ دانا ہے، غریب الوطن ہے، یزیدی فوج کا دباؤ ہے۔ کتنا بڑا امام حسین کے سامنے امتحان ہے، اور پھر امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ بی بی زینب کے سامنے کتنا بڑا امتحان ہے۔ انہوں نے دمشق کے بازاروں میں جا کے بے پردگیاں کی سیدانیوں کی، کیا وہاں کہیں خیال ہے خودکشی کا؟ نہیں۔ غم آتے ہیں لیکن غموں سے لڑا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں ذرا سے غم آئے، نوجوان گرم خون ہے اور سب سے پہلے وہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں خودکشیوں کی، اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ آئیں بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے تعلق سے کیا فرمایا؟ میں جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ مسلم شریف انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر ہے 305۔ مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا یہ جہنم کی آگ میں جائے گا، یہ جہنمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حالانکہ وہ اتنی جواں مردی کے ساتھ جنگ میں لڑا، بڑی بہادری کے ساتھ لڑا جنگ میں، اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا، اللہ اور اس کے رسول پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں گیا، زخموں سے چور چور ہوتا لوگوں نے دیکھا، اتنی بڑی قربانی دی، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ لوگ کشمکش میں پڑ گئے، لوگوں میں چیمیں گئیں شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہیں، آقا عرض کرتے ہیں آقا سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسے جہنمی ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنیے، بتایا گیا کہ وہ جنگ میں ضرور شریک ہوا تھا، جہاد ضرور کیا تھا، لیکن وہ زخمی ہو گیا تھا، اس وقت شہید نہیں ہوا تھا، اور بہت زیادہ زخمی ہو کر وہ جنگ سے واپس آیا۔ جب رات آئی تو وہ اپنے زخموں کی برداشت نہ کر سکا، یہ تکلیف تھی نا زخموں میں، وہ ان کی برداشت نہ کر سکا، اور اس نے رات کو خودکشی کر لی۔ یعنی کتنا بڑا اس نے کام کیا، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور رات کو زخموں کی تاب نہ لا سکا، خودکشی کر لی۔ تو اللہ کے رسول نے اس کی خودکشی کرنے کی وجہ سے اس کو جہنمی قرار دیا۔ خودکشی حرام ہے، جائز سمجھ کے کرے تو کفر ہے۔ خودکشی کرنے والے کی کیا نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ تو خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھی، لیکن صحابہ کو پڑھنے کا حکم دیا اور روکا نہیں۔ اس سے پتا چلا کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ خودکشی کوئی جائز سمجھ کے نہیں کرتا۔ اب وہ انتقال ہو گیا تو ہم تو اس کے یہی گمان رکھیں گے اس کے تعلق سے کہ بھئی اس نے جائز سمجھ کے نہیں کی ہوگی، لیکن البتہ حرام پھر بھی ہے۔ لیکن ہاں اس میں مشہور جو لوگ ہیں، جو علماء ہمارے مشہور ہیں، جو ہمارے دین کے مشہور پیشوا ہیں، ان کو گریز کرنا چاہیے، وہ نہ پڑھیں، کیونکہ اس سے ایک میسج جاتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے والے کی فلاں عالم دین نے، جید عالم دین نے نماز جنازہ پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اس لیے کہ میرے آقا نے خود نہیں پڑھی، تو اب کوئی نبی تو آنا نہیں ہے
وہی نبی کے غلام ہی ہے، لیکن نبی کے غلاموں میں بھی فوقیت ہے، کوئی عالم دین ہے، بہترین جید عالم ہے جو مقبول ہے عوام کی نظر میں، میرے نبی کا وہ نائب ہے، تو اس کو چاہیے کہ گریز کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط میسج نہ جائے، تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھے بھئی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے خود نہیں پڑھی لیکن پڑھنے والوں کو منع بھی نہیں کیا۔ کئی حدیث ہیں اس کے تعلق میں، ایک بخاری شریف کی حدیث میں خالدین فیہا ابدا، یعنی مفہوم یہ ہے اس کا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، وہ جہنم میں رہے گا، جنت نہیں جہنم، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو لانگ پیریڈ یہاں سے مراد ہے، یعنی ایک لمبے پیریڈ تک وہ جہنم میں رہے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اسی جو مسلم شریف کی میں نے حدیث پیش کی تھی، اس کے آخر میں یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں ہر وہ جان جنت میں داخل ہوگی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، البتہ خودکشی کیا لیکن گیا ایمان کے ساتھ، حرام کام کیا تو اس کی سزا بڑی ہے، کیونکہ گناہ بڑا ہے، خودکشی گناہ بڑا ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ اور دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کسی نے پہاڑ سے گر کے خودکشی کی تو جہنم میں بھی اس کو پہاڑ سے گرا کر جہنم کی آگ میں گرایا جاتا رہے گا، یعنی جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے وہی عذاب اس کو جہنم میں دیا جاتا رہے گا۔ اگر کسی نے پہاڑ سے گر کے خودکشی کی ہے تو وہ جہنم میں پہاڑ سے ہی گرتا رہے گا جہنم کی آگ میں۔ کسی نے خنجر سے خودکشی کی ہے تو وہ خنجر سے اپنے آپ کو جو ہے تکلیف پہنچاتا رہے گا جہنم میں۔ اگر کسی نے زہر پی کر خودکشی کی ہے تو وہ جہنم میں زہر اس کو وہ دیا جاتا رہے گا اور وہ زہر پی پی کے اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ کسی نے پھانسی کھا کر کے خودکشی کی ہے تو ایسے ہی وہ پھانسی اس کو جہنم میں جو ہے دی جاتی رہے گی۔ تو یہ لمبے پیریڈ تک یہ چلتا رہے گا، پھر کبھی جا کر کے اللہ چاہے تو بخشش کر دے، وہ اس کی رحمت پر ہے۔ لیکن پھر لمبا پیریڈ کتنا ہے؟ یہاں کا سال 2 سال 10 20 50 سال نہیں ہے، وہاں تو کروڑوں سال کی بات کیجیے گا۔ تو خودکشی جو ہے جتنے لوگ کر رہے ہیں یہ ایک عام طور سے فیشن چل گیا ہے، تو ان لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں، اور خاص طور سے جو نوجوان طبقہ میں ان سے گزارش کروں گا، خاص طور سے میری ان سے بنتی ہے کہ وہ بہادر نہیں ہو سکتے جو خودکشی کو گلے لگاتے ہیں۔ بہادر وہی ہیں جو ٹینشن کو، فکرات کو اور دباؤ کے وقت سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں، اور اس وقت سے، برے وقت سے وہ نکلیں، لڑیں، اس وقت سے مقابلہ کریں۔ مرد مومن وہی ہے جو مقابلہ کرتا ہے۔ اور سنیے، مومن کے پاس میں پریشانیاں آتی ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کی دیکھا کرو پریشانیاں آئے کریں تو، بزرگوں کی زندگی کو دیکھا کرو پریشانیاں آئے کریں تو، کربلا، شہدائے کربلا کی زندگی کو دیکھا کرو اگر پریشانیاں آئے کریں تو۔ خودکشی کرنا حل نہیں ہے، جب پریشانی آئے صبر کرنا چاہیے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس برے عمل سے ہمیں، ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔